بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش پاک دامن نوجوان پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، رہائش پاک دامن نوجوان پارٹ 2۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو میں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو میں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے آج بھی مجھ کو شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں پناہ یہ کم سن نوجوان تنہا رہ گیا ہے، صورت و شکل سے یہ چالاک معلوم نہیں ہوتا، نہایت معصوم سا ہے، آسانی کے ساتھ اسے مذہب اسلام سے منحرف کیا جا سکتا ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 40 دن کے اندر عیسائی مذہب قبول کرنے کو تیار کر لوں گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کی درخواست منظور کر لی،
اشارہ کرتے ہی جلات نے نوجوان کے گلے سے پھندا اتار لیا۔ دل کی حسرت دل میں رہ گئی۔ منزل قدس کے مسافر کو آدھی راہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ مقتل سے اٹھ کر وزیر نے اپنے محل کا رخ کیا۔ نوجوان بھی ہمراہ تھا، لیکن زندگی سے گریزاں کسی دوسری انجمن موت کی راہ سوچ رہا تھا۔ وزیر نے محل میں داخل ہوتے ہوئے خواجہ سرا کو آواز دی۔ نوجوان اس وقت وزیر کے ساتھ تھا۔ وزیر نے خواجہ سرا کو آواز دی اور کہا، دیکھو اس نوجوان کو سب سے آراستہ اور پرتکلف کمرے میں ٹھہراؤ، زندگی کی ساری آسائشیں اس کے قریب جمع کر دو۔ تھوڑی دیر بعد کنیزوں کی جرمٹ میں شہزادی ادا بجا لانے کے لیے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وزیر نے بیٹی کو گلے لگا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلو میں بٹھایا۔ میری ذہین اور سعادت مند بیٹی، آج میں نے ایک نہایت سنگین اقدام کر لیا ہے۔ تمہاری ذہانت سے توقع ہے کہ میری زبان کا بھر رکھ لیا جائے گا۔ شہزادی نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا، بندگان عالی کا حکم سر آنکھوں پر، کنیز جان دے کر بھی اپنا فرض پورا کرے گی، لیکن حکم کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ وہ 3 جنگی قیدی جو عرب کی سرحد سے گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان میں سے 2 آج موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ سب سے چھوٹا بھائی جو نہایت خوبصورت اور بڑا ہی شکیل دلکش نوجوان ہے، اسے میں نے تختہ دار سے یہ کہہ کر اتار لیا ہے کہ میں 40 دن کے اندر اپنا مذہب تبدیل کرنے پر اسے راضی کر لوں گا۔ بادشاہ نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ میں اس نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ اگر میں نے اپنا وعدہ کر دیا تو میرے روم پر میرے حسن تدبیر کا سکہ بیٹھ جائے گا۔ شہزادی نے یقین کے انداز میں کہا، 40 دن کی مہلت بہت طویل ہے۔ اسے دام فریب میں لانا میرے چند لمحوں کی بات ہے۔ تعجب ہے، ایک معمولی بات کے لیے آپ اس طرح فکر مند نظر آتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا ملک فتح کرنا ہے۔ رات ڈھل چکی تھی، سارا محل نیند کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی عالم میں روم کی سب سے حسین اور زہرہ جمال دوشیزہ، عشوہ طراز اداؤں کی مجسم ساحرہ وزیر کی شہزادی اٹھی۔ زرنگار جوڑے زیب تن کیے، بال سنوارے، نظر کی تیغ پر پانی چڑھایا اور سامان قتل سے پوری طرح آراستہ ہو کر اس کمرے کا رخ کیا جہاں نوجوان قیام پذیر تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، نوجوان زمین پر پیشانی رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پیشانی زمین پر لگی رہی، وہ روتا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، نوجوان پیشانی سجدے میں رکھ کے روتا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ روتا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ روتا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ روتا رہا۔ چشم التفات کی امید میں بیٹھے بیٹھے سحر ہو گئی۔ اپنے خرام ناز سے قیامت اٹھانے والی شہزادی طرح طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہونے کے باوجود سجدے سے ایک نوجوان کی پیشانی نہیں اٹھا سکی۔ جلوہ حسن کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ ماتھے پہ شکن ڈالے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں وہ اپنی خوابگاہ کی طرف لوٹ گئی۔ دوسرے دن پھر قیامت کی ادائیں اپنے جلوہ میں لیے ہوئے شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ رات بھر کھڑا رہا۔ وہ کھڑا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ وہ مصلے پہ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ کھڑا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، وہ کھڑا رہا۔ رات ڈھلتی رہی، اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اس نے مغرور آج بھی خراب و خستر حالت میں واپس لوٹا۔
تیسرے دن سرے شام ہی اس نے نوجوان کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، خوشی میں مچل گئی کہ آج نوجوان نماز کی حالت میں نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد اب حسن کو اپنا جادو جگانے کا موقع ملا تھا۔ ساحرانہ اداؤں کے ساتھ جو ہی وہ آگے بڑھی، نوجوان نے کھڑے ہو کر فوراً نماز کی نیت باندھ لی۔ آج بھی سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسی طرح ہفتوں گزر گئے۔ اس نے بے نقاب مچل مچل کر رہ گیا، لیکن نوجوان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن کی مدت قریب آ چکی تھی۔ وزیر نے ایک دن بیٹی سے دریافت کیا، نوجوان کا کیا حال ہے؟ کافی دن گزر گئے ہیں، ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ بیٹی نے شکست خوردگی کے انداز میں جواب دیا، وہ تو ہر وقت اپنے خدا کی عبادت میں محو رہتا ہے۔ بات کرنا تو بڑی بات، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ سے مزید 40 دن کی مہلت حاصل کر لیجئے۔ آخر وہ فرشتہ تو نہیں، ایک انسان اپنی فطرت سے کب تک جنگ کرتا رہے گا، کبھی نہ کبھی وہ شکار ہو کر رہے گا۔ 40 دن کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اب دوسری میعاد چل رہی ہے۔ ہر آنے والی رات کو نوجوان کی بے نیازی، محویت اور قلب و نظر کی طہارت کا وہی عالم تھا۔ حقیقت کی دلکشی کے آگے بناوٹ کی نمائش کب تک چل سکتی تھی؟ آخر ایک دن فریب کا سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ ایک خدا ترس عابد و زاہد نوجوان کی زندگی کا تقدس شہزادی کے دل پر اثر انداز ہو کر رہا۔ ہر روز کی طرح رات بھر کی بھرپور تنہائی میں آج بھی شہزادی نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن آج دل کا عالم بدل چکا تھا۔ شوق میں ڈوبی ہوئی یہ پہلی آواز تھی جو شہزادی کے منہ سے نکلی، پاک دامن نوجوان، پاک دامن نوجوان، پاک دامن نوجوان، میں اس مذہب پر لعنت بھیجتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کی عصمت بیچ کر اپنے لیے جگہ حاصل کرتا ہے۔ دل کے گہرے خلوص کے ساتھ ملتمس ہوں کہ مجھے اسلام کے اس پاک دین میں داخل کر لیجئے جس نے فرشتوں کا تقدس عطا کیا ہے اور جو دنیا میں صرف اپنی صداقت و روحانیت کی کشش سے پھیلا ہے۔ مالو وزراء اور عفت و ناموس کی رشوت دے کر پھیلنے والا مذہب دنیائے انسانیت کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ نوجوان نے نثر نیچی کیے ہوئے کلمہ شہادت کی تلقین کی، توحید اور رسالت کا اقرار کرایا اور حلقہ اسلام میں داخل کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد شہزادی نے مشورہ دیا کہ ہمیں جلد سے جلد یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ابھی ہمیں دین حق کی تبلیغ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ عرب کی سرحد قریب ہے، وہی نکل چلیں، ورنہ میرا اسلام ظاہر ہونے کے بعد ہم لوگوں کی جان ہلاک کیے بغیر یہ ظالم دم نہیں لیں گے۔ نوجوان نے اس شرط پر چلنا منظور کر لیا کہ تمہیں اپنے پورے جسم کے ساتھ نقاب کے اندر رہنا ہوگا اور میرے آگے نہیں میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ نوجوان نے اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کیا رکھی کہ تم پورے جسم کو ڈھانپ کے نقاب کی حالت میں میرے ساتھ چلو گی۔ نمبر 2 دوسری شرط یہ رکھی کہ تم میرے آگے نہیں پیچھے چلو گی۔ لڑکی نے دونوں شرائط منظور کر لی۔ دوسرے دن رات ڈھل چکی تھی، سارا محل نیند کی آغوش میں شرابور تھا۔ وہ تیز رفتار گھوڑے محل کے عقبی دروازے پر کھڑے تھے۔ تاریکی میں 2 سائے اپنے قید خانے سے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ جیسے ہی تاریکی بڑھی 2 سائے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہلکی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آبادی سے باہر نکل کر یہ آواز تیز ہو گئی۔ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گھوڑے سر پٹ دوڑے جا رہے تھے۔ آگے کے دھانے تک پہنچے، قریب ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کان میں آئی۔
دونوں سنبھل کر کھڑے ہو گئے، تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں۔ شہزادی نے کہا، معلوم ہوتا ہے دشمن ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ نوجوان نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آنے والے اگر بری نیت سے آ رہے ہیں تو میری تلوار ان کے راستے میں حائل ہوئے بغیر نہیں رہے گی، اور اگر وہ صرف راگیر ہیں تو ہم سے کوئی چھیڑ نہیں کریں گے۔ دو پہاڑوں کے درے سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان ایک عجیب و غریب تماشا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بے ساختگی میں منہ سے چیخ نکل پڑی، بھائی جان، کئی روز گزر گئے آپ حضرات کو جام شہادت نوش کیے ہوئے، آپ یہاں کیسے؟ عالم برزخ میں رہنے والے کیا زندوں کی طرح ہماری دنیا میں پلٹ کر آ سکتے ہیں؟ بڑے بھائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شہیدوں کا حال عام مردوں سے بالکل مختلف ہے، وہ جہاں اور جس برزخ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مرحوم بھائی نے یہ خوشخبری سنائی کہ عالم بالا میں تمہاری طہارت اور پاک دامنی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ جان رحمت، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، فخر انبیاء، جان کائنات، سرور کونین، سید الکونین، محبوب خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہاری عقد نکاح نو مسلمہ شہزادی سے کر دیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو دونوں بھائیوں کی شہادت ہو چکی تھی، وہ جب نکلے تو پہاڑیوں کے قریب جب وہ قید خانے سے تیسرا نوجوان اور شہزادی نکلے تو راستے میں انہوں نے دو نوجوانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، رکے۔ وہ نوجوان دیکھ کر یہ حیران رہ گیا کہ اس کا وہ بھائی اس کے سامنے کھڑا تھا جو جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ اس نے پوچھا کہ شہیدوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ تو شہید ہونے والے بھائی نے جواب دیا کہ شہیدوں کی روح آزاد ہوتی ہے، وہ جس عالم میں مرضی چاہیں جا سکتے ہیں۔ میرے بھائی، پورے عرش پہ تمہاری پاک دامنی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ آج سرور انبیاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج حکم دیا ہے کہ ہم تمہارا نکاح اس شہزادی کے ساتھ کر دیں جو نیو مسلم ہوئی ہے، جس نے نیا کلمہ پڑھا ہے۔ شہیدوں کی پاک روحیں تمہاری بزم نکاح میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئی ہیں۔ شہزادی وہی کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ عالم غیب سے آنے والوں کا یہ قافلہ دیکھ کر اسے اسلام کی کائنات کے اقتدار کا یقین اور بڑھ گیا۔ جلدی جلدی بزم نکاح منعقد ہوئی۔ ارواح طیبات کی موجودگی میں ایجاب و قبول کی رسم ادا کی گئی۔ خطبہ نکاح کے بعد تمام روحوں نے نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ بھائیوں نے دلہا اور دلہن پر جنت کے پھول نچھاور کیے، اور اس کے بعد روحوں کا یہ سارا مجموع دم کے دم میں نگاہوں سے اوجل ہو گیا۔ اب محرم کی نگاہوں آنکھوں کے نظارہ کے لیے شہزادی نے چاندنی رات میں نقاب الٹ دیا۔ پہلی بار چہرے پر نوجوان کی نظر پڑی تو ایسا محسوس ہوا کہ جنت سے حسن و لطافت اور ملاحت و زیبائی کی کوئی حور اتر آئی ہے۔ دل دیوانہ دو حیرتوں کے نشانہ سے ابھی نہیں ہٹا تھا کہ فضاؤں میں یہ آواز گونجی، جنت کی بارات، جنت کا دولہا اور جنت کی حور مبارک ہو۔ جنت کی بارات، جنت کا دولہا اور جنت کی حور مبارک ہو۔ دوستو، خالق کائنات، مالک کل نے ایک نظام دیا ہے ہم سب کو۔ اس نظام میں آپ کے اور میرے رب نے ہمیں پورے کا پورا طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اس نوجوان کو وزیر نے یہ سوچ کر زندہ رکھا تھا کہ اس کا مذہب ہم تبدیل کر لیں گے، لیکن وہ بے نیاز، وہ مالک کل، وہ عالم الغیب ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس نوجوان کے
اللہ پاک نے اس کو زندہ رکھا کیونکہ اس کی ذات سے کسی اور نے کلمہ پڑھنا تھا۔ ہم مالک کے نظام کو نہیں جان سکتے، ہمیں جو چیز وقتی طور پہ خراب لگتی ہے وہی اصل میں ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آنے والے وقت کا پتہ ہی نہیں۔ وزیر نے اس لیے نوجوان کو زندہ رکھا تھا نا کہ اس کی بیٹی اس کو عیسائی مذہب میں لے آئے گی، لیکن یہ نظام ہے اور اس نوجوان پہ بھی کروڑوں بار آفرین کہ جس نے یہ نہیں سوچا۔ جب اس کو قید خانے میں بند کیا گیا تو 3 راتیں 40 دن کی مہلت لی تھی بادشاہ سے وزیر نے کہ میں 40 دن کے اندر اندر اس نوجوان کو اپنا مذہب منحرف کرنے پہ آمادہ کر لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بیٹی جاتی رہی لیکن نوجوان کبھی ساری رات سر سجدے میں اور رات ڈھلتی رہی، کبھی ساری رات قیام میں، رات ڈھلتی رہی، کبھی پیشانی سجدے میں اور آنکھ سے آنسو اور رات ڈھلتی رہی۔ اس نے آنکھ اٹھا کے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ وہ بھی تو نوجوان تھے نا۔ دوستو، ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں میں اپنے حالات چیک کریں آج۔ کیا ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں نا جو انہوں نے پڑھا تھا؟ ہم بھی اسی محبوب کی امت ہے نا۔ ہمارے پاس بھی تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے نا کہ ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رکھا ہے۔ ہمارا ایمان کیوں ڈگمگا جاتا ہے؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا ایمان کیوں اتنا کمزور ہو گیا؟ 2 بھائی شہید کرا کے بھی نوجوان قید خانے میں اور شہزادی اس کے پاس، اور نیت اس لیے وہ گئی ہوئی ہے کہ اس کو میں آمادہ کروں گی۔ لیکن دوستو، جب کرم ہوتا ہے نا مالک کی طرف سے تو پھر کرم کے چھٹے بے بہا آتے ہیں، پھر مالک آپ کو استقامت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود راستہ نکالتا ہے۔ اصل میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف کمال تو سارا اسی کا ہے جو صاحب کمال ہے۔ بندے کی تو کوئی اوقات نہیں، اصل کمال تو اسی کا ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ نے توفیق دی، اس نے اپنے آپ پہ ضبط رکھا اور وہ عبادت میں مشغول رہا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ وہ شہزادی اس کی باتوں میں اس نے دیکھا۔ میں یہی ہمیشہ ایک بات کرتی نا کہ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دیکھ کے اگلا بندہ خود کہے کہ یہ مسلمان ہے، بتانے سے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس تو جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں، ہماری اسلامی روایات ہیں، جو ہمارے مذہب کا ہمیں حکم ہے، جو ہمارے اسلام نے ہمیں تاکید کی ہے، جو اچھائی جو برائی اسلام نے ہمیں کہا ہے یہ دیکھو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اسلام نے فرمایا یہ نہیں دیکھ سکتے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکتے، ہم اس دائرہ اسلام کی پابند ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کی ثابت قدمی، مالک کا اس پہ بے بہا کرم، اس کی ثابت قدمی کہ الٹا شہزادی اس سے متاثر ہوئی تو اس نے کہا کہ تم مجھے اپنے مذہب کا کلمہ پڑھاؤ کیونکہ تمہارا مذہب واقعی سچا ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے جس میں بیٹیوں کی عصمت بیچ کے مقام حاصل کیا جائے؟ اصل تو مذہب تمہارا سچا ہے کہ تم ایک نوجوان ہو اور رات کا ٹائم ہے اور میں کئی راتوں سے ادھر آتی ہوں اور تم نے سر اٹھا کے دیکھا نہیں، یہ ہے اصل حقانیت۔ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں روک کے رکھتی ہے؟ اور وہی طاقت سچ ہے دوستو، وہ طاقت ہے محبت مصطفیٰ کی، وہ طاقت ہے عشق مصطفیٰ کی، وہ طاقت ہے خالق خدا کی، وہ طاقت ہے کرم خدا کی، فضل خدا کی، وہ طاقت ہے مدینے والے تاجدار سے عشق کی۔ وہی ایک طاقت ہے جو ہمیں ہر برائی سے روک کے رکھتی ہے۔ جب ہمارا قبلہ و کعبہ ایک ہی ہوگا تو پھر ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ لیکن اس نے اب وہ خود لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہم یہاں سے نکلا، لیکن کمال اس نوجوان کی شرطیں بڑی کمال، پیچھے چلو گی تم ڈھانپ کے اپنا آپ چلو گی۔ یہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں یہ حقیقت ہے سب کچھ،
اس میں کوئی بناوٹ نہیں، فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ بالکل ٹرو ریالٹی، اور یہ اسلام میں ہو چکا ہے سب۔ دوستو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے دین پہ، اپنے مالک پہ ایمان کامل کرنا ہوگا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنا ایمان کامل کریں، چھوٹے چھوٹے معاملات سے آغاز کریں۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، ہم تو جلدی بیزار ہو جاتے ہیں، ہم تو ہر کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا اس کے انعام میں؟ جب وہ نکلا، جب وہ اس کی ثابت قدمی کے بعد جب وہ نکلا، شہزادی بھی اس کے ساتھ، اب اس کے انعام میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بھائیوں کو بھیجا اور کہ اس کا نکاح کروایا جائے۔ یہ کتنا بڑا انعام تھا۔ اور عرش پہ اس کی پاک دامنی، عرش پہ اس کی پاک دامنی کو سلامیاں پیش کی جا رہی تھی، اور پاک دامن نوجوان عرش پہ اس کو کہا جا رہا تھا، اور عرش سے آ کے اس کا نکاح پڑھایا گیا اس کے اپنے بھائیوں کے تھرو۔ یہ ہے نظام قدرت، یہ ہے نظام۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہم صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خود استقامت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل سے ہی آسانی نکالتے ہیں۔ مالک کا یہ نظام ہے، ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو یہ اسلام کے مطابق لے کے چلنا ہوگا، ہمیں اسلامی اقدار کے مطابق، اسلام کی روایات کے مطابق، اسلام کی حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جتنی دعائیں میرے ذمہ لگی ہوئی ہیں، ساری دعائیں مالک کی پاک بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے آپ کو اپنی جناب سے بے بہا رحمتیں آپ سب پہ نازل فرمائے۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی۔ اچھی لگے بات تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔